اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کل ہم نے جنرل ضیاء الحق کا دور ختم کیا تھا، دوسرا دور، اور آج ہم تیسرا ٹاپک اپنا شروع کریں گے بے نظیر بھٹو کا پہلا دور حکومت 1988 سے لے کے 90 تک، 1988 سے 90 تک۔ جنرل ضیاء الحق اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بہاولپور سے واپسی پر فضائی حادثے میں 17 اگست 1988 کو جاں بحق ہو گئے تھے۔ اس طرح جنرل ضیاء الحق کا جو 11 سال کا دور اقتدار تھا، انہوں نے 11 سال جو حکومت کی تھی وہ ختم ہوئی۔ سینٹ کے چیئرمین غلام اسحاق خان نے فوری طور پر صدر مملکت کا عہدہ سنبھالا اور ملک میں قیادت کے بحران کو حل کیا، یعنی کہ ہر کوئی یہ چاہ رہا تھا کہ وہ قائد بنے، وہ رہنما بنے ملک کا، تو انہوں نے اس بحران کو حل کیا۔ صدر مملکت غلام اسحاق خان نے 1988 میں جماعتی بنیادوں پر انتخابات منعقد کروائے۔ غلام اسحاق خان نے 1988 میں یہ جو جماعتوں کے انتخابات الیکشن شروع کروا دیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سمیت کثیر تعداد میں سیاسی جماعتوں نے انتخابات میں حصہ لیا۔ انتخابات میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی قیادت میں پاکستان پیپلز پارٹی کو مرکز صوبے سندھ اور صوبے سرحد خیبر پختونخوا میں کامیابی حاصل ہوئی۔ ذوالفقار علی کی یہ بیٹی تھی بے نظیر بھٹو، اور دوبارہ جب الیکشن ہوئے 1988 میں تو محترمہ بے نظیر بھٹو نے کامیابی حاصل کی۔ اس طرح مرکز اور 2 صوبوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت قائم ہوئی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم کی حیثیت سے 2 دسمبر 1988 کو حلف اٹھایا۔ یہ آپ نے چیز نوٹ کرنی ہے کہ انہوں نے حلف کب اٹھایا تھا وزیر اعظم کی حیثیت سے، اور وہ اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھیں۔ پنجاب میں اسلامی جمہوری اتحاد نے حکومت بنائی، اسلامی جمہوری اتحاد کی حکومت قائم ہوئی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کے قیام کو حقیقی معنوں میں عوامی حکومت کی بحالی قرار دیا گیا۔ اس دور میں جو اہم اصلاحات اس دور کی جو اہم اصلاحات تھیں، ان میں سب سے پہلے ہم کون سی اصلاحات پڑھیں گے؟ صنعتی اصلاحات۔ صنعتی اصلاحات میں کیا تھا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں ملک میں بہت سی نئی صنعتیں لگائی گئی تھیں۔ آٹو موبائل اور ٹیکسٹائل کی صنعت نے بھی ترقی کی تھی۔ اس کے علاوہ ان کی جو تھی وہ زرعی اصلاحات ان کی کیا تھیں کہ زراعت کے شعبے کو ترقی دی گئی تھی۔ زرعی پیداوار میں اضافے کے لیے بیج، کھاد اور زرعی ادویات خریدنے کے لیے کسانوں کو آسان شرائط پر قرضے دیے گئے تھے۔ تعلیمی اصلاحات کیا تھیں؟ تعلیمی اداروں میں مختلف سہولیات فراہم کی گئیں اور خواتین کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ صحت سے متعلق اصلاحات تھیں۔ شہروں اور دیہی علاقوں میں صحت کی سہولیات کی فراہمی کے لیے بہت سے پروگرام شروع کیے گئے تھے۔ معاشی اصلاحات میں کیا تھا کہ بے نظیر بھٹو کی حکومت نے پلیسمنٹ بیورو کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا، اور اس سے کیا ہوا کہ جس سے ہزاروں لوگوں کو ملازمتیں ملی۔ اس کے بعد معاشرتی اصلاحات، لوگوں کا معیار زندگی بہتر بنانے، ملک کی ترقی اور سماجی بہبود کے لیے بے نظیر بھٹو کی حکومت نے پیپلز ورکس پروگرام شروع کیا۔ آئینی اصلاحات میں کیا تھا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کے پہلے دور میں، یعنی کہ ان کا جو پہلا دور تھا، اس میں 11ویں ترمیم 1989 میں پیش ہوئی۔ یہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں خواتین کی نشستوں کے حوالے سے تھی۔ انتظامی اصلاحات میں کیا تھا؟ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں 1972 میں نے آپ کو پڑھایا ہے، ٹھیک ہے، پاکستان نے دولت مشترکہ سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ 1989 میں بے نظیر بھٹو کے دور حکومت میں پاکستان دوبارہ دولت مشترکہ کا رکن بنا۔ بے نظیر بھٹو کی حکومت نے پڑوسی ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کی پالیسی پر عمل کیا۔ بھارتی وزیر اعظم راجیو گاندھی تھا اس ٹائم پہ بھارتی وزیر اعظم، جب بے نظیر بھٹو کا پہلا دور شروع ہوا تھا۔ پاکستان میں منعقد ہونے والی 4تھی سارک سربراہی کانفرنس میں شرکت کی۔ اس موقع پر حکومت وقت نے بھارت سمیت تمام پڑوسی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات کی خواہش اظہار کیا۔ بے نظیر کی دور حکومت میں دسمبر 1988 میں صدارتی انتخابات کا انعقاد ہوا۔ یہ دوبارہ جو صدارتی یعنی کہ صدر کے لیے انعقاد ہوا تھا وہ 1988 میں ہوا تھا، جس میں غلام اسحاق خان صدر منتخب ہوئے تھے۔ حکومت کا خاتمہ کب ہوا تھا؟ یہ حکومت 20 ماہ سے زیادہ نہ چل سکی۔ صدر مملکت غلام اسحاق خان نے محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت پر بہت سے الزامات عائد کرتے ہوئے آئین کی دفعہ 58(2)(b)
یعنی کہ 58(2)B کو استعمال کرتے ہوئے ان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ مرکزی اور صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر دی گئیں کیونکہ صدر کو یہ حق تھا اس آئین کے تحت کہ وہ مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں کو ختم کر سکتا ہے، اور یہ حکومت جو بے نظیر کا پہلا دور حکومت تھا وہ صرف 20 ماہ چلا تھا۔ یہ جو چیزیں انڈر لائن کروائی ہیں ان کو ذرا اچھے طریقے سے پوائنٹ آؤٹ رکھنا ہے ذہن میں، اور بہت اچھے طریقے سے یہ ٹاپک آپ نے تیار کرنا ہے۔ یہ پہلا دور حکومت میں نے آپ کو پڑھایا، کل انشاءاللہ ہم لوگ بے نظیر بھٹو کا دوسرا دور حکومت پڑھیں گے۔ اس کو یاد بھی کرنا ہے، اس کو لکھنا بھی ہے اور اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اللہ